اور برطانیہ کی جانب سے حوثی باغیوں کی تنصیبات پر حملے، روس، ایران اور چین کا اظہار تشویش۔ ایران کا عمان کے ساحل سے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کا دعویٰ، امریکہ کا جہاز اور اس کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے لیے امریکی فنڈنگ کانگریس کی منظوری کے انتظار میں رکی ہوئی ہے، وائٹ ہاؤس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ اور برطانوی فورسز نے جمعرات کے روز یمن میں حوثی باغیوں کی تنصیبات کو میزائلوں اور جنگی طیاروں سے نشانہ بنایا۔ خبرساں اداروں ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا کہ اتحادی افواج نے اپنے بحری جہازوں سے درجنوں ٹاماہاک میزائلوں کے ذریعے یمن کے اندر 1 درجن سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ حملے آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور ہالینڈ کی مدد کے ساتھ کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایسی مزید کارروائی کا حکم دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا کہ حملوں میں اس کے 5 جنگجو ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران اور روس نے ان حملوں کی سختی سے مذمت کی ہے، جبکہ چین نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں کشیدگی میں اضافے کے بارے میں فکر مند ہے۔ حوثی اہداف پر حملوں کی خبروں سے تیل کی قیمتوں میں 2% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے بعد سے حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں کئی بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس سے قبل یمن کے حوثی گروپ کے رہنما عبد الملک الحوثی نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے حوثیوں پر کیے جانے والے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ لن نتردد ان شاء اللہ في فعل كل ما نستطيع۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ان کی جانب سے کوئی بھی رد عمل اس حالیہ حملے سے بڑا ہوگا جس میں اس کے ڈرونز اور میزائلوں نے بحیرہ احمر میں ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے عمان کے ساحل سے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے جہاز اور اس کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے مناسب اقدامات کے بارے میں علاقائی شراکت داروں سے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران نے گزشتہ سال اسی بحری جہاز اور اس کا تیل امریکہ کی جانب سے ضبط کیے جانے کے بدلے میں جمعرات کے روز عراقی خام تیل کے ساتھ ترکیے جانے والے ایک ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ اس اقدام سے علاقائی کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے قاہرہ سے واپسی پر کہا ہے کہ اسرائیل ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے مشرق وسطی میں عرب ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ ایک ایسا راستہ ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کی جائز ضروریات اور فلسطینیوں کی اپنی ریاست کے قیام کے لیے خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، اور وہ واحد بہترین راستہ انضمام، سیکیورٹی اور ایک فلسطینی ریاست کا ہے جس میں ایران کو الگ تھلگ کرنا اور اس قسم کی کارروائیوں کو ناکام بنانا بھی شامل ہے جو وہ اپنے حمایت یافتہ گروہوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے ایک بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے لیے امریکی امداد کے اگلے $60 ارب کانگریس سے منظوری کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، اور یہ بے حد اہم ہے کہ کانگریس اس پیکج کو تیزی سے منظور کرنے کے اقدامات کرے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی روس کے خلاف جنگ میں کسی وقفے کی مخالفت کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے ماسکو کو یوکرین کی فوج کے خلاف دوبارہ صف بندی کرنے میں مدد ملے گی۔ تقریباً 2 سال سے جاری جنگ میں روس کے مقابلے کے لیے یوکرین کا انحصار مغربی مالی امداد پر رہا ہے۔ اور میانمار کی ہنتا اور 3 مسلح گروپوں کے اتحاد نے جمعے کو تصدیق کی کہ وہ چین کی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ملاقات چین کی ثالثی میں جنوبی چینی شہر میں ہوئی۔ ہنتا کے ترجمان نے AFP کو بتایا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے چین کے ساتھ سرحدی تجارت کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔